واقعہ آپ پر رقم تراز ہیں، اس کے دھوکہ ہونے پر یہ دلیل ہے کہ دل سے وہ گورنمنٹ غیر مذہب کی جان مارنے اور اس کا مال لوٹنے کو حلال و مباح جانتا ہے۔ دلیل بھی کیسی کمال کی ہے کہ دل سے جانتا ہے، یہ دلیل ہے۔ لہذا گورنمنٹ کو اس کا اعتبار کرنا مناسب نہیں اور اس پر پرحذر رہنا ضروری ہے، ورنہ اس مہدی قادیانی سے اس قدر نقصان پہنچنے کا احتمال ہے جو مہدی سوڈانی سے بھی نہیں پہنچا تھا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دلی تصویر ان کے دلوں پر روشن ہو رہی تھی وہ یہ تھی۔ منشی محمد عبداللہ صاحب فرماتے ہیں ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ انگریزوں کو مخاطب کر کے متنبع کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، ایسے ہی دیگر آیات قرآنیہ اپنے چیلوں کو سنا سنا کر گورنمنٹ سے جنگ کرنے کے لیے مستعد کرنا چاہتا ہے، اور یہ جو تاثرات تھے ان کو بڑی سنجیدگی سے لیا گیا۔ چنانچہ اس زمانے کے واحد انگریزی اخبار جو نہایت ہی موقر سمجھا جاتا تھا، بڑی دیر تک چلتا رہا ہے، سول اینڈ ملٹری گزٹ لاہور کا، اس میں ایک اداریہ شائع ہوا، اس میں انگریز قوم کو بھڑکایا گیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، اور حکومت کو متنبع کیا گیا کہ یہ نہایت خطرناک آدمی ہے، اس کی باتوں میں نہ آؤ، یہ اس کی صلح پسندی جو ہے یہ ظاہری ہے، یہ انگریزی حکومت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اب جہاں تک خود کاشتہ پودے کا تسلیم کرنے کا تعلق ہے، اس میں بھی ایسے دجل سے کام لیا گیا ہے کہ حیرت ہوتی ہے، کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ کہتے یہ ہیں اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت احمدیہ کے متعلق انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونا تسلیم کر لیا، اور اپنی ذات کے متعلق کہ میں انگریز کا لگایا ہوا نعوذ باللہ من ذالک پودا ہوں اور یہ سلسلہ انگریزی کا سلسلہ ہے، یہ تسلیم کر لیا۔ اور جو موقع اس کا پیدا ہوا اس تحریر کا، وہ یہی تحریریں ہیں جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنائیں، جس میں خود کاشتہ کا ذکر ہے۔ اور لیفٹیننٹ گورنر سر ولیم میکورتھ ینگ کو، جو شدید متعصب عیسائی تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی عیسائیت کے ساتھ جو شدید جنگ جاری تھی، اس کو وہ بڑی بری نظر سے دیکھ رہا تھا، اسی گورنر کے خلاف کو انہوں نے شکایتیں پہنچائیں اور کہا کہ یہ انگریزی حکومت کا بڑا شدید دشمن ہے، عیسائیت کا دشمن ہے، اس کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ اس کے پاس وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے متواتر اس بات کی خبر ملی ہے کہ بعض حاسد اور بد اندیش جو بوجہ اختلاف عقیدہ یا کسی اور وجہ سے مجھ سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں، یا جو میرے دوستوں کے دشمن ہیں، میری نسبت اور میرے دوستوں کی نسبت خلاف واقعہ امور گورنمنٹ کے معزز حکام تک پہنچاتے ہیں، اس لیے اندیشہ ہے کہ انہیں ہر روز کی مفتریانہ کارروائیوں سے گورنمنٹ عالیہ کے دل میں بدگمانی پیدا ہو کر وہ تمام جانفشانیاں ضائع اور برباد نہ ہو جائیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سابقہ خاندان کے سابقہ بزرگوں نے انگریزوں کے لیے کی۔ جانفشانیوں کی جو لمبی تحریر ہے اس میں ذکر فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے خاندان نے سکھوں کے خلاف لڑائی میں اور دوسری لڑائیوں میں تمہارا ساتھ دیا ہے اور اپنے خرچ پر فوجی دستے تمہیں مہیا کیے۔ ان ساری باتوں کو بھلا کر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ انگریز کے کسی دشمن خاندان کی کارروائیاں ہیں جو تمہیں تباہ کر دیں گی؟ اشارتاً یا کنایتاً بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں جماعت احمدیہ کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، نام ہی نہیں لیا۔ اور واقعہ یہ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف متعلق جب یہ باتیں انگریزوں تک پہنچائی گئیں تو آپ کا خاندان جو غیر احمدی تھا بلکہ مخالف تھا، اس خاندان کو اور شکووں کے علاوہ یہ شکوہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پیدا ہوا کہ آپ ہمیں
ویسے ہی دنیا میں ذلیل کروا رہے ہیں مذہبی لحاظ سے بھی، اور دعویٰ کر دیا ہے جس کو ہم نہیں تسلیم کر سکتے، اور اس حکومت کی نگاہ میں بھی ہمیں ذلیل و خوار کروا رہے ہیں اور حکومت کی دشمنی مول لے رہے ہیں۔ ان کی خاطر آپ نے لکھا اور حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے ان چٹھیات کا ذکر کیا جو اس خاندان کے بزرگوں کو انگریزوں نے ان کی وفاداری اور ان کی جانثاری کے متعلق لکھی تھی۔ فرمایا جس کو 50 سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانثار خاندان ثابت کر چکی ہے حکومت۔ جماعت احمدیہ کا کوئی ذکر نہیں، خاندان کا ذکر ہے، اور جس کی نسبت ہمیشہ گورنمنٹ کے معزز حکام نے مستحکم رائے سے اپنی چٹھیات میں یہ گواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے پکے خیر خواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت نہایت حزم و احتیاط اور تحقیق اور توجہ سے کام لیں۔ احمدیت کا وجود ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، اور جن کی بریت فرما رہے ہیں وہ سارے پرانے وہ لوگ ہیں، وہ سارا خاندان ہے جو نہ صرف یہ کہ احمدیت سے پہلے سے شروع ہے اور وہ خدمات بھی سب پہلے کی ہیں، احمدیت کے آغاز سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، بلکہ ان کا احمدیت سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ چنانچہ خود حکومت پاکستان اسی وائٹ پیپر میں، اسی قرطاس ابیض میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف ایک دلیل یہ بھی پیش کرتی ہے کہ ان کے قریبی رشتہ دار ان کے شدید دشمن تھے۔ تو وہ اہل سنت تھے جن کے متعلق فرمایا، یعنی آج کل کی اصطلاح میں، ایسے اہل سنت تو ہم ہی ہیں خدا کے فضل سے، لیکن جس کو سنی کہتے ہیں، وہ خاندان جس کو خود کاشتہ پودا فرمایا گیا ہے وہ سنی خاندان تھا۔ تو نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سنی خاندان جس سے آپ نے قطع تعلق کر لیا، جو احمدیت کی وجہ سے آپ کا مخالف ہوا، وہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا۔ تو تھا تو ہوتا پھرے، ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جماعت احمدیہ سے اس خاندان کا کیا تعلق ہے؟ جہاں تک اس خاندان کے ساتھ انگریزوں کے سلوک کا تعلق ہے وہ بھی سن لیجئے۔ باوجود اس کے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس خاندان کی خدمات بتا کر ان سرٹیفکیٹس کے نتیجہ میں جو انگریزی حکومت کی طرف سے جاری ہوئے اسے خود کاشتہ پودا قرار دیا، لیکن خود کاشتہ پودا کیسے بنا؟ کیا احسان تھا؟ اس جگہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انگریز کے کسی احسان کا ذکر نہیں فرمایا، صرف اس خاندان کی خدمات کا ذکر کیا ہے۔ وہ احسان کیا تھا؟ سوائے اس کے کچھ نہیں تھا کہ اسی سکھ حکومت سے اس کو نجات بخشی تھی جس نے اس خاندان پر متواتر حملے کر کے اسے کمزور کر دیا تھا اور بعض دفعہ شہر بدر بھی کیا۔ چنانچہ قادیان سے سال ہا سال تک یہ خاندان بے وطن رہا سکھوں کی وجہ سے، اور انگریزی حکومت کے زمانے میں امن کی حالت میں یہ خاندان واپس آ کر قادیان میں آباد ہوا، اور یہ وہ احسان ہے جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کو خود کاشتہ پودا قرار دے رہے ہیں۔ لیکن انگریز نے اس کا جہاں تک انعام کا تعلق ہے، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نعوذ باللہ کوئی خدمات ایسی کی تھی جس کے نتیجے میں ان کو انعام ملنے چاہیے تھے، وہ جو انعام دیا ہے اس کا ذکر سن لیجئے۔ پنجاب چیفز جو مشہور کتاب ہے، تاریخی سند ہے پنجاب کے چیفز کے متعلق انگریزی حکومت کی طرف سے شائع کردہ، اس خاندان سے انگریزوں کے سلوک کے متعلق وہ لکھتی ہے، اس کتاب میں درج ہے، پنجاب کے الحاق کے وقت اس خاندان کی تمام جاگیریں ضبط کر لی گئیں، کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا سوائے چند گاؤں پہ 2-3 گاؤں پر مالکانہ حقوق کے، تمام جاگیریں ضبط کر لی گئیں، اور مرزا غلام مرتضیٰ اور ان کے بھائیوں کے لیے 700 روپیہ کی ایک پنشن مقرر کر دی گئی، جو بعد ازاں اس میں یہاں درج نہیں ہے، لیکن جو بعد ازاں وہ بھی ختم کر دی گئی، رفتہ رفتہ کم کرتے کرتے اس کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تھا انگریز کا خود کاشتہ پودا اور اس کے ساتھ انگریزوں کے تعلقات، سوائے اس مجبوری کے کہ سکھوں کی لڑائی کے دوران انہیں لازماً سکھوں کو کمزور کرنا تھا، جو خاندان اپنے اپنے وطنوں سے نکلے ہوئے تھے ان کو واپس آباد کرنا تھا۔ اس کے سوا اس خاندان پر بھی، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس خاندان پر انگریز کا کوئی احسان نہیں۔
اور احسان یہ ہے کہ جو 70 گاؤں کی جائیداد تھی وہ چھین لی، اور جو مقدمے لڑتے رہے اس خاندان کے بزرگ، انہوں نے جو کچھ رہا تھا وہ بھی ضائع کر دیا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اپنے باپ کو نصیحت فرماتے رہے کہ آپ اس بات کو چھوڑیں، خدا سے دل لگائیں اور کوئی توقع نہ رکھیں اس حکومت سے، اور متنبع کیا کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی آپ ضائع کر دیں گے، اس لیے چھوڑ دیں اس بات کو۔ لیکن ان کو ایسا غم تھا جائیداد ہاتھ سے نکل جانے کا کہ انہوں نے یہ بات نہیں مانی، اور نتیجہ یہی نکلا کہ وہ ساری جائیداد جو بقیہ تھی یا جو آمد پہلے سے اکٹھی کی ہوئی تھی وہ بھی انہی مقدمات میں اس خان نے ہار دی، لیکن انگریز نے ایک گاؤں بھی دوبارہ واگزار نہیں کیا۔ اس کے برعکس وہ علماء جو احمدیوں پر الزام لگاتے ہیں کہ جب انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، انہوں نے جو تعریفیں کی وہ بے وجہ نہیں تھیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ان تعریفوں کے نتیجے میں جاگیریں ملی ہیں ان کو۔ چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو انگریز کی خوشامد کے نتیجے میں 4 مربع زمین الاٹ ہوئی، اور 1 انچ بھی نہ خاندان حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین ملی، نہ جماعت احمدیہ کے اوپر انگریز نے کسی رنگ میں کوئی احسان کیا۔ ایک کوڑی بھی ثابت نہیں کر سکتا ساری دنیا میں کوئی انسان کہ جماعت احمدیہ پر انگریز نے خرچی ہو یا خاندان مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انگریز نے صرف کی ہو، یا کوئی خطاب دیا ہو ان کو، جبکہ علامہ اقبال سر بن گئے، علماء ان کے بڑے بڑے خطابات سے نوازے گئے، اور جائیدادیں حاصل کرتے رہے، مراد حاصل کرتے رہے، انگریزوں سے تنخواہیں حاصل کرتے رہے، اور یہ سارے انگریز کے دشمن اور مجاہد اول تھے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی جماعت جو کلیتاً خدا کی خاطر انتہائی قربانیاں کرتے ہوئے اپنے ریسورسز پر، اپنے اموال پر انحصار کر رہی ہے، جو خدا کی خاطر پیش کرتی ہے، ایک آنا بھی کبھی کسی حکومت سے اس نے حاصل نہیں کیا۔ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، لیکن حقیقت حال چھپی تو نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے خود انہی کی زبانوں سے اپنے متعلق یہی الفاظ استعمال کروا دیے، اور اپنے فرقوں کے متعلق، وہاں تو جماعت کے متعلق کوئی ذکر نہیں ہے، اپنے ہی فرقوں کے متعلق انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق یہی محاورہ استعمال کرنا شروع کیا۔ چنانچہ عجیب خدا کی طرف سے انتقام ہے کہ چٹان لاہور 15 اکتوبر 1963 بریلویوں کے متعلق لکھتا ہے کہ انگریز کے اولو الامر ہونے کا اعلان کیا اور فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالسلام ہے۔ انگریز کا یہ خود کاشتہ پودا کچھ دنوں بعد ایک مذہبی تحریک بن گیا۔ اب بتائیے کچھ شک شبہ ہے کہ یہ ذاتی بات ہو رہی ہے، یہ ایک جماعت کی بات ہو رہی ہے؟ اور اس کا جواب سنیے۔ ایڈیٹر صاحب طوفان نے 1963 میں 7 نومبر میں یہ لکھا کہ انگریزوں نے بڑی ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ تحریک نجدیت کا پودا، یعنی اہل حدیث کا، یہ وہابی تحریک جس کو کہتے ہیں، تحریک نجدیت کہتے ہیں، یہ وہی ہے، تحریک نجدیت کا پودا ہندوستان میں بھی کاشت کیا اور پھر اسے اپنے ہاتھ سے ہی پروان چڑھایا۔ ایک اور خود کاشتہ پودا نمودار ہو گیا۔ لیکن جہاں تک الزام تراشی کا تعلق ہے، یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے خلاف الزام تراشی کرتے ہیں تو ہم اس کو دلیل نہیں سمجھتے، اسی طرح ان کا ایک دوسرے کو کہنا یہ بھی بے ایمانی ہے ہمارے نزدیک۔